اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف سے اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں پر اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر بھی، جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ یہ آیت کریمہ بھی رسالت محمدیہ کی عالمگیر رسالت کے اس بات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کائنات کے انسانوں، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری بنی نوع انسانی کے نجات دہندہ اور رسول ہیں۔ اب نجات اور ہدایت نہ عیسائیت میں ہے، نہ یہودیت میں، نہ کسی اور مذہب میں۔ نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کی اپنانے اور اسی ہی اختیار کرنے میں ہے۔ اس آیت میں بھی اور اس سے پہلی آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی کہا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے۔ امی کے معنی ہے ان پڑھ، یعنی آپ نے کسی استاد کے سامنے شاگردی اختیار نہیں کی، کسی قسم کی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پیش کیا۔ اس کے اعجاز و بلاغت کے سامنے دنیا بھر کے خوش بیان عالم فاضل عاجز آ گئے، اور آپ نے جو تعلیمات پیش کی ان کی صداقت اور حقانیت کی ایک دنیا اعتراف کرتی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، ورنہ ایک ان پڑھ نہ ایسا قرآن پیش کر سکتا ہے، نہ ہی ایسی تعلیمات بیان کر سکتا ہے جو عدل و انصاف کا بہترین نمونہ اور انسانیت کی فلاح اور کامرانی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہیں اپنائے بغیر دنیا حقیقی امن، سکون اور راحت و عافیت سے ہمکنار نہیں ہو سکتی ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق عدل بھی کرتی ہے۔ اس سے مراد وہی چند لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، عبداللہ بن سلام وغیرہ۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جب کہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا۔ کیا حکم دیا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع جگہ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ فگن کیا اور ان کو من و سلوہ پہنچائی۔ کھاؤ نفیس چیزوں سے جو کہ ہم نے تم کو دی ہے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اسباط سبط کی جمع ہے بمعنی پوتا، یعنی اسباط قبائل کے معنی میں ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ہر قبیلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نقیب یعنی نگراں بھی مقرر فرما دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان 12 قبیلوں کی بعض صفات میں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کی بنا پر ان کی الگ الگ گروہ ہونے کو بطور احسان ذکر فرما رہا ہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
وقولوا حطۃ وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنین۔ اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید اور دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کی جس کی ان سے سفارش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آسمانی آفت بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ 160 تا 162 آیات میں جو باتیں کی گئی ہیں یہ وہ ہیں جو پارہ الف لام میم سورہ بقرہ کے آغاز میں بیان کی گئی ہے، وہاں ان کی تفسیر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم میں بیان کی گئی قوموں کے واقعات اور ان کے تذکرے سے عبرت اور نصیحت پکڑنے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔